خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد خمس ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البدن وهو شهيد والغريب شهيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، اس جمعہ کے موقع پر مختصراً ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دنیا میں جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو دو میکانزم کام کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے. ظلم کسے کہا جاتا ہے؟ انسانیت کی کوئی قدر نہ ہو، انسانی جان کی کوئی اہمیت نہ ہو. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مار دیا جاتا ہو اور کسی کے سر میں جو نہ رینگتی ہو. جب اس طرح کا ظلم بڑھ جاتا ہے تو دو میکانزم کام کرتے ہیں. پہلا میکانزم یہ ہوتا ہے کہ ظالم جب خاموش ہو جاتا ہے اور ظلم سہنے کا عادی ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو نرم نوالا بناتا ہے تو ظلم انتہائی بڑھ جاتا ہے. لیکن ایسے موقع پر ظالم مظلوم کو چاہیے کہ وہ ظالم کے ظلم کو برداشت نہ کرے، بلکہ اس کے لیے اٹھ کھڑا ہو، اس کے لیے مفاہمت کرے، اس کے لیے مزاحمت کرے اور پوری طرح ظالم کا ظلم کا مقابلہ کرے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس ایسے مظلوم کو کامیابی عطا فرماتا ہے. ہم نے دیکھا رمضان کے آخری عشرے کے اندر فلسطین کے اندر مسئلہ پیدا ہوا، لیکن ظالم نے ظلم کیا تو مظلوم خاموش نہیں رہا، اٹھ کھڑا ہوا. اپنے پاس جو کچھ وسائل تھے ان وسائل کو لے کر اب میدان میں اترا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی طاقت جسے نیوکلیر پاور کہا جاتا ہے، دنیا اس کی دشمنی اور اس کے عزائم سے تھراتی ہے، ایسی طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. اللہ تعالیٰ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو جب مظلوم ظلم کو سہتا نہیں ہے بلکہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ظالم کا مقابلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اور ہمیشہ یہ دنیا ایک کائنات کے اندر یہی نظام برپا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کیا کہتے ہیں جیوگرافیکل جو چینلز ہوتے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک شہر ہے اور بھینسے کو مارنا چاہتا ہے. بھینس کو بڑا ریوڑ ہے، گروپ ہے، لیکن بھینس اوپر جب واپس جواب دیتا ہے تو شہر جو جنگل کا راجا مانا جاتا ہے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہ ایک فینومینا ہے جب ظلم بڑھ جاتا ہے. دوسرا فینومینا یہ ہے کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انٹرونشن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مداخلت کرتا ہے، اور ایسے میں ظالم کو سدھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے مختلف قسم کے عذابات اور تنبیہات نازل فرماتا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ توبہ کی، اس میں یہی بات فرمائی گئی کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک بار یا دو مرتن او مرتین کیا کرتے ہیں ہم مصیبتوں میں، فتنوں میں، عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ثم لا یتوبون، تاکہ وہ پلٹ آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں اور ظلم سے باز آئیں، او لا یذکرون، یا پھر وہ نصیحت حاصل کریں. تو یہ فینومینا زمین پر کام کرتا ہے. دو فینومینا، ظالم کے ظلم کو سہا نہ جائے بلکہ اس کا جواب دیا جائے، اس کے دانت کھٹے کیے جائیں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم کو سنبھلنے کے لیے موقع دیتا ہے، اور پھر اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذابات نازل فرماتا ہے. ہم دیکھتے ہیں فرعون کے زمانے میں جب اس کا ظلم بڑھ گیا اور پھر انا ربکم
کہ میں ہی سب کچھ ہوں. مردوں کو قتل کرتا تھا, بچیوں کو زندہ رکھتا تھا, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذابات بھیجے, سرسریاں بھیجی, ٹڈی بچھڑ بھیجے, مینڈک بھیجے, خون کی بارش بھی, سیلاب آئے, طوفان آئے, تاکہ لوگ سدھر جائیں, اس لیے کہ وہ توبہ کریں, اپنے رب کی طرف پلٹیں, یا پھر اس نصیحت کو قبول کریں. اس صورتحال کے اندر اب ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ میرے دوستو, مومنین کے لیے یہ جو عذابات آتے ہیں یہ رحمت ہوتے ہیں. یا حدیث میں بات کہی گئی, جس حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا, جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ 5 قسم کے لوگ شہید کہلاتے ہیں. من مات فی سبیل اللہ فشہید, جو اللہ کے راہ میں قتل ہوا وہ شہید ہے. جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا وہ قتل ہوا وہ شہید ہے. اور پھر من مات فی طاعون وہ شہید, جو طاعون کی بیماری میں موت آتی ہے اسے بھی شہید کہا ہے. یہ وبا, طاعون سے مراد ایک وبا ہے, تو وبا میں کوئی موت جس کی موت ہوتی ہے وہ شہید کہہ رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایسی وبائیں یہ مومنین کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتی ہیں, ان کے لیے ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں, ان کے لیے جنت کے داخلے کا ذریعہ بنتی ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے سچی اور پکی توبہ کرنا ہے. 2 چیزوں کی توبہ, ایک حقوق اللہ کے اندر کوئی کمی خامی رہ گئی تو ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع ہونا ہے, اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے اور توبہ کرنا ہے. دوسری, حقوق العباد کے اندر کوئی کمی رہ گئی. ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر وراثت کی صحیح تقسیم نہیں ہوتی, دوسروں کا مال ہڑپ کیا جاتا ہے, جھوٹ اور چوری اس طرح کی چیزیں عام ہوتی ہیں, والدین کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے, رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے. تو یہ سچی اور پکی توبہ کا مطلب صرف یہی نہیں کہ توبہ استغفار پڑھ لیا جائے, ورد کر لیا جائے, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا جائے توبۃ النصوحہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ میں اس بار اور پھر اس سے نصیحت پکڑی جائے. ہم اپنی نصیحت کیا پکڑنا ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے, موت کی پوری طرح انسان مکمل تیاری کر لے, کسی وقت بھی آ سکتی. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, پتہ نہیں ہے آئندہ ہفتے جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, یہ یقین آ جائے اور پھر اپنا تعلق اپنے رب سے بالکل جوڑ کر اپنے آپ کو اپنے رب کی ملاقات ولشوق لقائے, اپنے رب کی ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد النبي الامي وآله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.